سال پہلے 1970 کے آس پاس کا زمانہ تھا جب امریکی خلاباز اپنے راکٹ کے ذریعہ چاند پر پہنچا تھا. غالباً نیل آرمسٹرانگ نام تھا اس کا. اپنے طیارے کے ذریعہ راکٹ کے ذریعہ اس نے جب سفر شروع کیا تو خلاؤں فضاؤں کو چیرتا ہوا چاند پر پہنچا. اور جس وقت وہ چاند پر پہنچا تھا پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا تھا کہ ایک انسان چاند پر پہنچ گیا ہے, ایک انسان کی رسائی چاند تک ہو گئی ہے. اور پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا گیا تھا, کوہرام برپا ہو گیا تھا. اور امریکہ اس پر فخر کر رہا تھا کہ ہم تو چاند پر پہنچ گئے ہیں, چاند پر ہمارے قدم پہنچ گئے ہیں, چاند پر ہم نے اپنے فتح کے پرچم نصب کر دیے ہیں. لیکن آئیے میں عرض کروں گا یہ 50 سال پہلے کی بات ہے کہ آج کا انسان صرف چاند تک پہنچا ہے. 1400 سال پہلے چلے اسی رجب کے مہینے میں 27ویں تاریخ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہوئے ہیں. اس وقت راکٹ کا کوئی تصور بھی موجود نہیں تھا اور خلاؤں میں سفر کرنے کا کوئی ذریعہ بھی موجود نہیں تھا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سے چلے ہیں اور فضاؤں خلاؤں کو چیرتے ہوئے آسمان چاند سے کہیں زیادہ اوپر چلے گئے ہیں. آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے لامکہ میں گئے ہیں اور پل بھر میں آپ واپس بھی تشریف لے آئے. آج دنیا اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے. ایک لمحے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں لاکھوں میل کا سفر طے کیا ہے جبکہ کوئی وسیلہ نہیں تھا, کوئی سفر کا سامان موجود نہیں تھا. بغیر کسی وسیلے کے, بغیر کسی مادی وسیلے کے, بغیر کسی ذریعے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سفر کیا ہے آج کی دنیا, آج کی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی سماتا کی پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو گلیوں پر بند راستے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو جو شلن ترانے کہیں تقاضے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور آپ کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونے عمل بنائیں. انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ سائنس جس قدر ترقی کرتی جا رہی ہے, سائنسی ایجادات کا دائرہ جس قدر بڑھتا جا رہا ہے, اسی قدر نبی رحمت کے معجزات کی صداقت کا اظہار بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. سائنس جو کل تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کر رہی تھی, آج اپنی ایجادات کی بنیاد پر, اپنی مشینوں کی بنیاد پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو تسلیم کرنے پر مجبور بھی نظر آ رہی ہے. یہی نیل آرمسٹرانگ ہے, جب چاند پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ چاند کے بیچ میں ایک دراڑ ہے, ایک پھٹن ہے, اور اس نے محسوس کیا لگتا ہے چاند کے بیچ میں کوئی جو ہے پھٹن واقع ہوئی ہے, کوئی دراڑ پیدا ہوئی ہے. ایسا لگتا ہے چاند کبھی دو ٹکڑے ہوا جو آپس میں مل گیا ہے. وہاں سے آنے کے بعد اس نے یہ توجیہ پیش کیا تھا کہ لگتا ہے چاند میں جو پھٹن ہے یہ کسی زلزلے کا نتیجہ ہے. لگتا ہے چاند میں جو پھٹن ہے, جس طرح زمین پر زلزلہ آتا ہے, جس طرح زمین میں بھوچال آتا ہے, ایسے ہی چاند میں کسی زمانے میں زلزلہ آیا ہوگا, کسی زمانے میں بھوچال آیا ہوگا جس کی بنیاد پر چاند میں دراڑ پیدا ہو گئی ہے, چاند میں پھٹن پیدا ہو گئی ہے. لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر کسی زلزلے کی بنیاد پر پھٹن ہوتی ہے تو کئی طرف ہوتی ہے, چوطرفہ ہوتی ہے, سیدھے سیدھے بیچ میں لکیر کی طرح پھٹن واقع نہیں ہوتی ہے. کیونکہ زلزلے کے نتیجے میں, بھوچال کے نتیجے میں جب پھٹن واقع ہوگی تو مختلف جہتوں میں ہوگی, مختلف سمت میں ہوگی, سیدھے سیدھے بیچ میں لکیر کی طرف پھٹن واقع نہیں ہوگی. اسے معلوم نہیں تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا, آپ کے اشارے پر جو چاند تو ٹکڑے ہوئے تھا, اس کا نشان اب بھی باقی ہے تاکہ دنیا اپنے نگاہوں سے دیکھ لے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو 1400 سال پہلے واقع ہوا تھا آج بھی باقی ہے اور دنیا اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, معراج النبی. سبحان اللہ سبحان. اب آئیے عرض کروں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو صحابہ کرام نے کس طرح اپنے لیے آئیڈیل اور نمونے عمل بنایا تھا. ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر لینا چاہوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر
सहाबा किराम मुकम्मल गामज़न थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक सुन्नत पर अमल पैरा होने की भरपूर कोशिश करते थे। सहाबा का ये वतीरा था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत छूटने ना पाए। सहाबा का ये तरीक़ा था, सहाबा का ये मामूल था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम मुकम्मल आइडिया और नमूने अमल बना लें। नबी की ज़िंदगी का कोई ऐसा गोशा, कोई ऐसा वाक़या न छूटने पाए जिस पर चल करके हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सके। चुनांचे खलीफे अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जब ये खलीफा हुए नबी रहमत के पर्दा फरमाने के बाद जब ये खलीफा बनाए गए, एक रोज़ अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास तशरीफ़ ले गए। फरमाते हैं, बेटी मैंने कोशिश किया है नबी की हर सुन्नत पर अमल कर लो, मैंने कोशिश किया है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलूं, लेकिन ये तो बताओ क्या नबी का कोई ऐसा तरीका, क्या नबी का कोई ऐसा काम, क्या नबी की कोई ऐसी सुन्नत भी है जो मैं न जानता हूँ और तुम जानती हो? अगर हो ऐसी कोई सुन्नत तो बताओ ताकि मैं उस पर भी चल करके अपनी जिंदगी को कामयाब कर सकूं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, हाँ ए मेरे वालिद मोहतरम, नबी रहमत की जिंदगी का एक आखिरी मामूल था, एक आखिरी तरीका था, शायद आप उसे नहीं जानते हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, वो तरीका क्या था, वो मामूल क्या था, जरा मुझे भी बताओ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, सुने नबी रहमत की जिंदगी के आखिरी वक्त का एक मामूल ये था कि आप मुझसे मीठा खाना तैयार कराते थे और उसे लेकर के एक बार निकल जाते। बैठा तो है, बैठा तो है, यही है। जवाब दे जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, हाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ज़िंदगी का एक ऐसा अमल था जिसे शायद आप नहीं जानते हैं। मैं अर्ज़ कर देती हूँ, अर्ज़ करती हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मीठा मुलायम खाना तैयार कराते और उस खाने को लेकर के इसी रास्ते पर निकल जाते, दूर जाकर के ना जाने किसे वो खिलाते थे मुझे मालूम नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ समझ गए, हो ना हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खाना ज़रूर किसी अपाहिज को खिलाते रहे होंगे, किसी मजबूर और माजूर शख्स को खिलाते रहे होंगे। आपने फरमाया, अरे मेरी बेटी आयशा, वैसा ही खाना तुम मेरे लिए भी तैयार कर दो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने वैसा ही खाना तैयार कर दिया, यानी मुलायम और नरम खाना जिसको आज के दौर में हलवा से ताबीर किया जा सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने नरम और मुलायम खाना तैयार कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खाना लेकर के उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते पर नबी रहमत जाया करते थे। कुछ दूर आगे गए हैं तो क्या देखा, एक गार है और उस गार के अंदर एक अपाहिज इंसान बैठा हुआ है जो मुंह खोले हुए है और गार के दहाने की तरफ देख रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब ये देखा, समझ गए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर इसी अपाहिज को खाना खिलाते रहे होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आगे बढ़े और अपनी उंगलियों से खाना लिया और उसकी जुबान पे रख दिया। जो वही खाना रखा वो चीख पड़ा, कहता कौन है जो आज मुझे खाना खिला रहा है? इससे पहले जो खाना खिलाने आते थे आज वो नहीं आए हैं, क्या माजरा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते, हाँ आज से पहले मेरे नबी आया करते थे, आज से पहले मेरे आका तशरीफ लाया करते थे, उनका विसाल हो गया है, उनका इंतकाल हो गया है, मैं उनका जानशीन, उनका खलीफा हूँ और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मैं खाना पेश करने आया हूँ। लेकिन यह अपाहिज इंसान, बता तू तो नाबीना है, तुझे दिखाई नहीं देता है, तू तो अंधा है, लेकिन तूने जान कैसे लिया है कि खाना खिलाने वाला बदल गया है? वो नाबीना इंसान कहता है, ए अबू बकर सुनो, मेरे पूरे जिस्म में कोढ़ है, यहाँ तक कि मेरी जुबान भी कोढ़ ज़दा है और खाना खिलाने के अंदाज से मैंने जान लिया कि इससे पहले जो खाना खिलाते थे आज वो खाना खिलाने नहीं आए हैं, क्योंकि खिलाने का आज अंदाज बदल गया है। ए अबू बकर सुनो, तुमने अपनी उंगलियों से खाना खिलाया है, उंगलियां मेरी जुबान पर मस हुई है, मुझे तकलीफ पहुंच गई है और मैं समझ गया कि आज से पहले जो खाना खिलाने आते थे आज नहीं आए हैं। सुनो ए अबू बकर, जब तुम्हारे नबी आया करते थे तो अपनी उंगलियों से नहीं बल्कि अपने मुंह में खाना डाल करके लुआबे दहन के
ذریعہ میرے منہ میں اونڈیل دیا کرتے تھے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں نے جان لیا ہے کہ آج کھانا کھلانے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری جملہ عرض کرتا ہوں جو میرے تقریر کے عنوان کے موافق ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا ہاں آج کھانا کھلانے والا بدل گیا ہے، اور وہ کہتا ہے سنو اے ابوبکر، آج تک میں نے آپ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، آج تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن سنیں آج میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ آج سے پہلے میرے آقا آیا کرتے تھے، نبی رحمت کھانا کھلایا کرتے تھے، لیکن تم مسلمان نہیں ہوئے ہیں، آج ان کا غلام آیا ہے، آج ان کا خلیفہ آیا ہے کھانا کھلانے کے لیے، پہلے ہی تم مسلمان کیوں ہو گئے ہو؟ اپاہج انسان عرض کرتا ہے ابوبکر سنیں میں اس لیے مسلمان ہوتا ہوں کیونکہ جس نبی کے غلام تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ۔ مناظر اہل سنت۔ مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی علاء الدین صاحب کے بعد تشریف لا چکے ہیں، بس تھوڑی دیر اور مجھ کو برداشت کر لیجئے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس شخص نے کہا تھا، اپاہج اور معذور انسان نے کہا تھا اے ابوبکر سنیں میں اس لیے مسلمان ہو گیا ہوں کیونکہ میں اس لیے مسلمان ہو گیا ہوں کہ جس نبی کے غلام اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس غار تک مجھے اپاہج کو کھانا کھلانے آ رہے ہیں، یقیناً وہ نبی برحق ہے، ان کا لایا ہوا دین برحق ہے، اس لیے میں کلمہ پکڑ کے مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ دیکھیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جا رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا یہ فائدہ رہا ہے کہ اسلام پھیلتا گیا، اسلام بڑھتا گیا۔ جب تک مسلمان نبی کے نقش قدم پر چلتے رہے ہیں، جب تک مسلمان نبی کی زندگیوں کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونے عمل بناتے رہے ہیں تو لوگ مسلمانوں کے کردار سے، مسلمانوں کے اعمال سے اسلام کی خوبیاں لوگوں پر واضح ہو جایا کرتی تھی، ظاہر ہو جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ اسلام سے متاثر ہوتے تھے، اسلام کے قریب آتے تھے۔ اور آج ہم نے نبی کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونے عمل نہ بنا کر کے دنیا کے لوگوں کو اور اس زمانے کے لوگوں کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل اور نمونے عمل بنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں، اسلام پر یلغار ہو رہی ہے۔ آج بھی اگر نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنا لیا جائے، نمونے عمل بنا دیا جائے تو یقیناً اسلام پھیلے گا، اسلام بڑھے گا۔ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر کس قدر چلتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر کس قدر عمل فرماتے تھے۔ ایک واقعے سے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کے قریب پہنچے ہیں تو حجر اسود کو جب بوسہ دینا چاہا ہے تو حجر اسود کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے حجر اسود سنو، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں آج تمہیں بوسہ دینے جا رہا ہوں، میں آج تمہیں چومنے جا رہا ہوں، جبکہ تم ایک پتھر ہو، نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو، لیکن آج میں اس لیے بوسہ دینے جا رہا ہوں، اس لیے تمہیں چومنے جا رہا ہوں کیونکہ تمہیں میرے نبی نے چوما ہے، میرے آقا نے چوما ہے، میرے آقا کی یہ سنت مجھ سے چھوڑنے نہ پائے، اس لیے میں تمہیں چومنے جا رہا ہوں، تمہیں بوسہ دینے جا رہا ہوں تاکہ نبی کی سنت پر میں عمل کروں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ تھے صحابہ کرام جو اپنے آقا کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنایا کرتے تھے، نبی رحمت کی ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک آخری روایت آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمر بن عبداللہ ہے جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے کی مکمل کوشش فرماتے تھے، نبی کے ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک سفر میں ہے ایک راستے سے آپ کا گزر ہوا، امامہ باندھے ہوئے ہیں، گھوڑے کی پشت پر سوار ہے اور ایک کانٹے
کانٹے دار درخت کے نیچے سے آپ کا گزر ہو رہا ہے، اور جب گزر رہے ہیں تو اپنے امامے کو اوپر کر رہے ہیں، اپنے سر کو اوپر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے امامے میں ایک کانٹا چبھ گیا، اور جب کانٹا چبھا تو آپ پیچھے ہوئے اور اس کانٹے کو امامے سے نکال کر کے پھر آگے بڑھ گئے اور مسکرا دیے۔ آپ کے مائیت میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے کسی نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ آپ کے امامے میں کانٹا چبھا نہیں تھا، لیکن جان بوجھ کر آپ نے اپنے امامے میں کانٹے کو چبھویا اور پھر اسے پیچھے ہو کر کے نکالا اور مسکرا کر کے آگے بڑھ گئے ہیں۔ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سنو، ایک مرتبہ میرے آقا کا گزر اسی راستے سے ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پشت پر سوار تھے، امامہ باندھے ہوئے تھے، اسی راستے سے جب گزر رہے تھے تو یہی کانٹا، اسی درخت کا ایک کانٹا نبی کے امامے میں چبھ گیا تھا۔ میرے آقا پیچھے ہوئے تھے اور آگے بڑھ کر اور کانٹا چھڑا کر کے آگے بڑھ گئے تھے۔ میرے آقا کی یہ سنت تھی، آج میرا بھی گزر ہو رہا تھا، میں نے سوچا کہ نبی کی سنت چھوٹنے نہ پائے، میرے امامے میں کانٹا اگرچہ نہ چبھا، میں نے چبھایا پھر نکالا تاکہ نبی کی سنت پر عمل بے شک سبحان اللہ تاکہ نبی کی سنت پر عمل ہو جائے۔ تو صحابہ جیسا ذوق پیدا کرنا ہوگا، صحابہ جیسا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے گوشہ حیات کا مطالعہ کیجئے اور اپنی صبح و شام کو نبی کے طریقے پر گزارنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ بس اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔